بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اخوتی الطلبہ کیف حالکم کیف الصحہ۔ درسنا الاربعون، آج ہمارا 40واں سبق ہے جس میں ہم الملابس یعنی کپڑے، ملابس جمع ہے لباس کی۔ لباس اردو میں بھی کہتے ہیں اور عربی زبان میں بھی۔ عربی میں ثیاب بھی کہتے ہیں، اور جس طرح آگے آ رہا ہے بدلتن سوٹ کو کہتے ہیں۔ تو فی الحال ہم یہ سمجھ لیں کہ الملابس لباس کی جمع ہے جس سے مراد کپڑے ہیں۔ والحلا، حلا بھی جمع حلیہ یا حلیہ، جیسے کہ انسان کپڑے پہنتا ہے اسی طرح حلیہ بھی کپڑوں کے معنی میں آتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی کیونکہ انسان کے لباس کا حصہ ہے اسی لیے حزام بیلٹ کو کہتے ہیں۔ حزام، ارید حزاما، میں بیلٹ چاہتا ہوں۔ این حزامی، میرا بیلٹ کہاں ہے۔ ھذا بنطلون قصیر، یہ نیکر ہے یا پاجامہ ہے، پاجامہ۔ ھذا بنطلون قصیر، یہ چھوٹا پاجامہ ہے۔ ھذا قمیص ازرق، یہ نیلا قمیص ہے۔ ارید قمیصا ازرق، مجھے نیلی قمیص چاہیے۔ ھذہ بدلۃ جدیدۃ، یہ سوٹ نیا ہے۔ ھذہ بدلۃ قدیمۃ، یہ پرانا سوٹ ہے۔ ھذا ثیاب وھذہ ملابس، ھذا ثیاب وھذہ ملابس، یہ کپڑے ہیں۔ ھذہ ربطۃ العنق، ربطہ معنی جیسے کہ ہم کہتے ہیں ربط یربط، ربط زید عنقہ، زید نے اپنے گلے کو باندھا۔ بربطۃ العنق، ٹائی سے، بربطۃ العنق، زید نے اپنے گلے کو باندھا۔ بربطۃ العنق، ٹائی کے ذریعے سے، کیونکہ ربط یربط معنی ہے باندھنا، اور ٹائی بھی ہم نے گلے میں باندھی ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام بھی ربطۃ العنق، جس سے ہم عنق کو یعنی گلے کو باندھتے ہیں۔ قلنسوۃ، ھذہ قلنسوۃ جمیلۃ، ھذہ قلنسوۃ بیضاء، بیضاء معنی سفید۔ قلنسوۃ سوداء، سوداء معنی کالی ٹوپی، سوداء۔ ھذہ عمامۃ سوداء، کالی پگڑی، عمامہ او عمامہ، عمامۃ۔ ھذا سروال ابیض، یہ سفید شلوار ہے۔ ھذا سروال ابیض۔ ھذا شماغ، یہ رومال ہے۔ ھذا شماغ احمر، احمر کہتے ہیں لال کو۔ ھذا شماغ احمر۔ ھذا جورب، یہ جرابیں ہیں۔ ھذا جورب ملون، یہ رنگین جورب ہے۔ ھذا جورب ملون۔ ھذہ برعقۃ، ھذہ برقعہ، برقعۃ سوداء، یہ کالا برقع ہے، برقعۃ۔ مزید آگے پڑھتے ہیں۔ اس ٹوپی کو طربوش کہتے ہیں۔ ھذا طربوش احمر، احمر لال رنگ کو کہتے ہیں۔ ھذا طربوش احمر۔ اشتریت طربوشا احمر، میں نے ترکی ٹوپی خریدی۔ اشتریت، میں نے خریدی۔ بعت، میں نے بیچی۔ بعت طربوشا، میں نے ترکی ٹوپی بیچی۔ اشتریت، میں نے خریدی۔ ھذا طربوش، یہ ترکی ٹوپی ہے۔ ھذہ صدریۃ، ھذہ صدریۃ، یہ واسکٹ ہے۔ ھذہ صدریۃ جمیلۃ، یہ خوبصورت واسکٹ ہے۔ ھذا ازار، یہ دھوتی۔ ھذا ازار
جمیل، یہ دھوتی خوبصورت ہے۔ ھذا فستان بنیان، یہ بنیان ہے، دونوں ہم معنی کلمات ہیں، فستان اور بنیان۔ ھذا فستان، ھذا بنیان، یہ فستان ہے اور یہ بنیان ہے۔ ھذہ قبعۃ، ھذہ قبعۃ، یہ گرم ٹوپی ہے، گرم ٹوپی کو قبعۃ کہا جاتا ہے، قبعۃ۔ ھذہ کنزۃ بلوفر، کنزۃ بلوفر ایک چیز ہے، ھذہ کنزۃ اور بلوفر سویٹر کو کہا جاتا ہے۔ ھذہ کنزۃ للبرودۃ، للبرد، یہ سردی کے لیے ہے، برد کہتے ہیں سردی کو، اور حر کہتے ہیں گرمی کو۔ الحر والبرد، الحر گرمی، البرد ٹھنڈک، ٹھنڈا موسم۔ ھذا بنطلون، یہ پینٹ ہے، ھذا بنطلون، بنطلون تا کے ساتھ ہے، اور ویسے ہم نے پہلے پڑھا تھا طا کے ساتھ، بنطلون۔ اب اس میں کون سا درست ہے، اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے، ویسے جو لکھا ہوا ہے بنطلون اسی کو ہم یاد کر لیں۔ ھذا بنطلون۔ ھذہ یاقۃ، یاقہ، یاقہ کہتے ہیں کالر کو، کالر والے کپڑے ہوں گے تو اس میں ہم کالر کو یاقۃ کہتے ہیں۔ ھذا قماش، قماش جو کپڑا سلا ہوا نہیں ہوتا اس کو قماش کہتے ہیں، جو کپڑا سلا ہوا نہیں ہوتا اس کو قماش۔ ھذا قماش، ھذا قماش للبیع، یہ کپڑا ہے بیچنے کے لیے، للبیع بیچنے کے لیے۔ ھذا معطف، یہ کوٹ ہے۔ ھذا ردن، یہ آستین ہے۔ ھذا معطف، یہ کوٹ ہے۔ ھذا ردن، یہ آستین ہے۔ ھذہ بزۃ یا بدلۃ رسمیۃ، یہ وردی ہے جو سرکاری لوگ یا کوئی پولیس وغیرہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم کہیں گے بزہ یا بدلۃ رسمیہ، بدلۃ رسمیۃ، بدلۃ حکومیۃ، فہمنا، او بدلۃ موظفیہ، بدلۃ رسمیہ جیسے لکھا ہوا ہے اس کو ہم یاد کر لیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، مجھے بتانے میں غلطی ہو گئی تھی، حلا جو ہے یہ حلیہ سے ہے، الحلیہ یا الحلیۃ، الحلیۃ یا مشددہ کے ساتھ، یا کے اوپر تشدید بھی ہے، حلیہ، والحلا جمع ہے حلیہ، حلیہ کہتے ہیں زیورات کو۔ پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ بھی کپڑوں کا نام ہے تو وہ غلط تھا، اس کو میں حلیہ، حلیہ ویسے کپڑے کو کہتے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن حلیہ یا حلیہ جو آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے اس کا معنی ہے زیورات۔ اب چونکہ تصویروں میں زیورات وغیرہ بھی آ رہے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ میں نے اس کا ترجمہ پہلے صحیح نہیں بتایا تھا تو میں بتا دوں۔ حلیہ، حلیہ جمع اس کی ہے حلا، اور حلا کہتے ہیں زیورات کو۔ تو یہ بھی کیونکہ لباس کا حصہ ہے، زینت کا حصہ ہے، اس لیے اس کو بھی یہاں ذکر کر دیا۔ ھذا تاج، یہ تاج ہے۔ ھذہ بودرۃ الوجہ، پاؤڈر کو بودرہ، پاؤڈر، جو پاؤڈر ہم استعمال کرتے ہیں مطلب بچے وغیرہ ٹھنڈک وغیرہ حاصل کرنے کے لیے یا خوشبو کے لیے، اس کو ہم عربی میں بودرۃ الوجہ، بودرۃ الوجہ، اور مسحوق بھی لکھا، مسحوق کہتے ہیں کسی بھی پاؤڈر والی چیز کو جو بالکل ذرات ہوں چھوٹے چھوٹے۔ ھذہ بودرۃ الوجہ، یہ چہرے کا پاؤڈر ہے۔ ھذہ بلوزۃ، یہ بلاؤزر ہے۔ ھذہ بلوزۃ، یہ بلاؤزر ہے۔ ھذہ لیفۃ الاستحمام، لیفۃ الاستحمام، نہانے والا کپڑا، ٹھیک ہے، لیفۃ الاستحمام، نہانے والا کپڑا ہو سکتا ہے، اس کو ہم جیسا کہ جسم کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہوں۔ ھذا دثار، یہ جیکٹ ہے۔ ھذا دثار، یہ جیکٹ ہے۔ ھذہ بکرۃ الخیط، ھذہ بکرۃ الخیط، یہ دھاگا نلکی ہے۔ ھذا مشبک الشعر، یہ بالوں میں رکھنے والا کلپ ہے۔ ھذا مشبک، مشبک الشعر، بالوں والا کلپ۔
کلپ کو مشبک کہتے ہیں۔ ہذا خاتم، ہذا ملقت، ملقت موچنی جس سے بال وغیرہ اکھاڑے جاتے ہیں، ہذا ملقت۔ ہذہ تنورۃ، ہذہ تنورۃ، یہ لہنگا، لہنگا ہے، یہ مستورات اس کو استعمال کرتی ہیں، تنورہ اسے کہا جاتا ہے۔ ہذا شریط مزخرف، یہ شریط مزخرف ہے، یعنی کبھی کبھی دامن پر ہم لگاتے ہیں یا آستین پر لیڈیز لگاتی ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے شریط مزخرف، ایسی پٹی کہ جس پہ کڑھائی یا جس پہ دھاگا وغیرہ سے پھول وغیرہ بنے ہوں۔ ہذا جیب، یہ جیب ہے، ہذا جیب۔ تاج بودرۃ الوجہ بلوزۃ لیفۃ الاستحمام دثار بکرۃ الخیط مشبک الشعر خاتم ملقۃ تنورۃ شریط مزخرف جیب۔ اس کے علاوہ ہے ہذا صندوق الملابس، یہ کپڑوں کا بیگ ہے۔ صندوق، صندوق تو آپ کو معلوم ہے پیٹی کو، تو الملابس لگا دیا اضافت کے ساتھ، ایسا صندوق جو کہ ملابس کے لیے ہے، یعنی کپڑوں کے لیے۔ ہذا رف، یہ شیلف ہے، رف جس میں ہم کتابیں اور سامان وغیرہ رکھ سکتے ہیں۔ ہذا رف، اس کی جمع ہے رفوف، رف کی جمع رفوف ہے۔ ہذا مبرد الاظافر، مبرد صاف کرنے، یعنی ناخن صاف کرنے کا آلہ، اس کو ہم مبرد الاظافر، مبرد الاظافر کہتے ہیں۔ ہذا ماس، ہذا ماس یہ ہیرا ہے۔ ہذا شریط، یہ ربن ہے۔ کبھی بھی ہم کسی کو ہدیہ گفٹ دیتے ہیں تو ہدیہ دیتے ہیں، وہاں پر شریط وغیرہ کو لگا لیتے ہیں ڈبے پہ خوبصورتی کے لیے۔ ہذا شریط۔ ہذہ تمیمۃ، یہ تعویذ ہے، تمیمہ۔ ہذہ تمیمۃ فی عنقی، یہ تعویذ ہے میرے گلے میں۔ ماذا فی عنقک، ماذا فی عنقک، آپ کے گلے میں کیا ہے؟ ہذہ تمیمۃ فی عنقی، یہ تعویذ ہے میرے گلے میں۔ ہذا سوار الرجل، یہ پاؤں یعنی پازیب ہے، پاؤں میں اس کو پہنتے ہیں۔ سوار، سوار، سوار کہتے ہیں پازیب کو، اور رجل کہتے ہیں پاؤں کو، تو پاؤں میں ڈالنے والا سوار۔ ہذہ درۃ، یہ موتی ہے۔ ہذا ذھب، یہ سونا ہے۔ ہذا یاقوت، یہ یاقوت ہے۔ ہذا زمرد، یہ یاقوت ہے۔ وہذا زمرد، یہ زمرد ہے۔ ہذا خرز، دانہ اور من کا دانہ، یعنی کوئی بھی چھوٹی چھوٹی آپ کو نظر آ جاتی ہیں جس کو ہم انگوٹھوں میں یعنی خاتم وغیرہ میں لگاتے ہیں، مختلف قسم کے، مختلف رنگوں کے، اس کو ہم خرز کہیں گے۔ ہذا خرز اعلی، یعنی ہذا خرز مختلفۃ اللون، مختلفۃ اللون، مختلف رنگوں میں موجود ہیں۔ ہذا زمرد وہذا یاقوت وہذا سوار الرجل وہذہ درۃ، اس کو بھی یاد کر لیں، اس کا بھی استعمال عربی میں آپ کو آ سکتا ہے۔ ہذہ فضۃ، اور یہ چاندی ہے، فضہ، ذہب سونا، فضہ چاندی، ذہب و فضۃ، سونا اور چاندی۔ ہذا طلاء الشفاۃ، ہذہ محمرۃ، محمرۃ، ہذہ محمرۃ، یہ لال کرنے والی چیزیں ہیں۔ یا ہذا طلاء الشفاۃ، شفاۃ، شفات اصل میں شفہ، شفہ کہتے ہیں ہونٹ کو، شفتانی دونوں ہونٹ، شفتن ایک ہونٹ۔ فہذا طلاء الشفاہ، یہ لپسٹک ہے۔ ہذا شماخ، شماغ، یہ مفلر ہے، اور ہم نے وہاں پر رومال کو بھی شماغ کہا تھا، تو وہ بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے لباس کے ساتھ، اور یہ بھی استعمال۔ ہذا شماخ۔ ہذا السحاب، یہ زپ ہے، زپ۔ ہذا السحاب، یہ زپ ہے۔ ہذا عطر، یہ عطر ہے۔ ہذہ ادوات التجمیل،
یہ میک اپ کا سامان ہے۔ ادوات جمع ادات، ادات آپ کو پتہ ہے، آلتن اداتن، کوئی بھی ادات، کوئی بھی ادوات۔ ہذہ ادوات التجمیل، خوبصورتی کا سامان۔ ھذا قرۃ، یہ بالی ہے، ھذا قرۃ۔ ھذا عقد، یہ ہار ہے، عقد۔ عقد فی عنق المرأۃ، فی عنق المرأۃ، عورت یا کسی عورت کے گلے میں قرۃ ہے، ٹھیک ہے، عقد ہے۔ عقد فی عنق المرأۃ، اس طرح ہم جملہ بنا سکتے ہیں۔ انا اريد عقدا جمیلا، مجھے ایک خوبصورت ہار چاہیے۔ ہذہ سلسلۃ، یہ زنجیر ہے، لاکٹ ہے۔ ہذہ حنا، یہ مہندی ہے، مہندی کو عربی زبان میں حنا کہتے ہیں۔ ھذا زر، یہ بٹن ہے، زر و ازرار، ازرار جمع ہے زر کی۔ سقط زر قمیصی، سقط زر، گر گیا بٹن، قمیصی، میرے قمیص کا۔ سقط زر قمیصی، میرے قمیص کا بٹن گر گیا۔ ھذا سوار، یہ چوڑیاں ہیں۔ ھذا سوار یلبس فی الیدین، یہ چوڑیاں ہیں، اس کو دونوں ہاتھوں میں پہنتے ہیں۔ امید ہے یہ اسماء اور یہ نام بھی آپ حضرات کو یاد ہو گئے ہوں گے، اس کو بھی دوبارہ بھی سن لیں اور اس کو نوٹ بھی کر لیں۔ السلام علیکم۔